السلام علیکم۔ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل ضرور سنا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر دیں۔ شکریہ۔ اب ان سب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہم ہر حالت میں آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے۔ حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ یہ الفاظ کہہ رہے تھے کہ ابو الحشم بن التحان رضی اللہ تعالی عنہ بول اٹھے، چاہے ہم پیسے کو محتاج ہو جائیں اور چاہے ہمیں قتل کر دیا جائے، ہم ہر قیمت پر اللہ کے رسول کے ساتھ دیں گے، اللہ کے رسول کا ساتھ دیں گے۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بولے، ذرا آہستہ آواز میں بات کرو، کہیں مشرک ہماری آوازیں نہ سن لیں۔ اس موقع پر حضرت ابو الحسم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے اور یہودیوں کے درمیان کچھ معاہدے ہیں، اب ہم ان کو توڑ رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہوگا آپ ہمیں چھوڑ کر مکہ آ جائیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، نہیں، بلکہ میرا خون اور تمہارا خون ایک ہے، جس سے تم جنگ کرو گے اس سے میں جنگ کروں گا، جسے تم پناہ دو گے اسے میں پناہ دوں گا۔ پھر آپ نے ان میں سے 12 آدمی الگ کیے، یہ 9 خزرج میں سے اور 3 اوس میں سے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، تم میرے جان نثار ہو، میرے نقیب ہو۔ ان 12 حضرات میں یہ شامل تھے سعد بن عبادہ، اسید بن رواحہ، برا بن معرور، ابو الحسم ابن التحان، اسید بن حزیر، عبداللہ بن عمرو بن حزام، عبادہ بن صامت اور رافع بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے قبیلے کا نمائندہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جان نثاروں سے فرمایا، تم لوگ اپنی اپنی قوم کی طرف سے اس طرح میرے کفیل ہو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری ان کے کفیل تھے، اور میں اپنی قوم یعنی مہاجروں کی طرف سے کفیل اور ذمہ دار ہوں۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے، یہ بہت اہم تھی۔ اس بیعت کے ہونے پر شیطان نے بہت واویلا کیا، چیخا اور چلایا، کیونکہ یہ اسلام کی ترقی کی بنیاد تھی۔ جب یہ مسلمان مدینہ پہنچے تو انہوں نے کھل کر اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا، اعلانیہ نمازیں پڑھنے لگے۔ مدینہ منورہ میں حالات سازگار دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا، کیونکہ قریش کو جب یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگجو قوم کے ساتھ ناطہ جوڑ لیا ہے اور ان کے ہاں ٹھکانہ بنا لیا ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کا مکہ میں جینا اور مشکل کر دیا، تکالیف دینے کا ایسا سلسلہ شروع کیا کہ اب تک ایسا نہیں کیا تھا۔ روز بروز صحابہ کی پریشانیوں اور مصیبتیں بڑھتی چلی گئیں۔ کچھ صحابہ کو دین سے پھیرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے آزمائے گئے، طرح طرح کے عذاب دیے گئے۔ آخر صحابہ نے اپنی مصیبتوں کی فریاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی اور مکہ سے ہجرت کر جانے کی اجازت مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دن خاموش رہے، آخر ایک دن فرمایا، مجھے تمہاری ہجرت گاہ کی خبر دی گئی ہے، وہ یثرب ہے یعنی مدینہ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ اس اجازت کے بعد صحابہ کرام ایک ایک دو کر کے چھپ چھپا کر جانے لگے۔
مدینہ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان بھائی چارہ فرمایا، انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ مثلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بھائی چارہ فرمایا۔ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی بنایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی بنایا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خود اپنا بھائی بنایا۔ مسلمانوں میں سے جن صحابہ نے سب سے پہلے مدینہ کی طرف ہجرت کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت ابو سلمہ عبداللہ ابن عبداللہ مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے تنہا جانے کا ارادہ فرمایا۔ جب یہ حبشہ سے واپس مکہ آئے تھے تو انہیں سخت تکالیف پہنچائی گئی تھی۔ آخر انہوں نے واپس حبشہ جانے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر پھر انہیں مدینہ کے لوگوں کے مسلمان ہونے کا پتہ چلا تو یہ رک گئے اور ہجرت کی اجازت ملنے پر مدینہ روانہ ہوئے۔ مکہ سے روانہ ہوتے وقت یہ اپنے اونٹ پر سوار ہوئے اور اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی ساتھ سوار کر لیا۔ جب ان کے سسرال والوں کو پتہ چلا تو وہ انہیں روکنے کے لیے دوڑے اور راستے میں جا پکڑا، ان کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے، اللہ پاک کمی کوتاہی معاف فرمائے۔